بچے۔ ایک کسان تھا جس کو 2 بچوں کی خوشی ملی۔ ان دونوں بچوں میں 2 سال کا فرق تھا۔ بڑا بیٹا پڑھائی کرنے کے بجائے اپنے باپ کے ساتھ اس کے فارم پر کام کرتا تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا میڈیکل یونیورسٹی گیا اور ڈاکٹر بن گیا۔ دونوں بیٹوں کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے خاندانوں کے ساتھ اپنے آبائی گھر میں رہنے لگے۔ دونوں بھائیوں کے پاس رہنے کے لیے الگ الگ حصہ تھا۔ کئی سال گزرے اور بڑے بیٹے کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی اور اس کی کوئی واجب وجہ بھی پتہ نہیں چلی، لیکن چھوٹے بیٹے کے ہاں 4 بچے تھے۔ جب ان بھائیوں کے والد کا انتقال ہوا تو اپنے بچوں کے لیے اچھی خاصی رقم اور زمین کا بڑا ٹکڑا وراثت میں چھوڑ کر گئے۔ بڑے بیٹے نے چھوٹے بھائی سے کہا، تمہارے 4 بچے ہیں اور میری کوئی اولاد نہیں، اسی لیے میں اس میں سے اپنا حصہ نہیں رکھوں گا اور میں بس اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں رہوں گا۔ میں فوراً کاغذات پر دستخط کر دیتا ہوں، آخر میں اس زمین کا کیا کروں گا جب میری کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ ایک لمبی بحث کے بعد چھوٹا بھائی مان گیا۔ 2 سال بعد بڑا بھائی انتقال کر گیا۔ چھوٹے بھائی یعنی کہ ڈاکٹر نے اس کی بیوی کو کچھ رقم دی اور اسے فوراً گھر چھوڑنے کا کہا۔ اس کی بھابھی اس کے آگے گڑ گڑائی اور منتیں کی کہ وہ ایسا نہ کرے۔ اس نے یہاں تک کہا کہ وہ ملازم کی حیثیت سے اس کے گھر میں رہے گی، لیکن ڈاکٹر نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے گھر سے نکال دیا۔ اس کی بھابھی نے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کروائی، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب وہ اسے پکڑ لیتا ہے تو کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ کہہ کر وہ زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ہسپتال جا کر پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے، تو ڈاکٹر کو اسے اپنے گھر میں رکھنا پڑا تاکہ گاؤں والے ڈاکٹر کے خلاف باتیں نہ بنائیں۔ جس دن بچے کی آمد ہونی تھی، اس دن ڈاکٹر نے ایک نرس کو رشوت دی کہ وہ آپریشن کے دوران اس بچے کو مار ڈالے۔ نرس نے رقم وصول کی اور بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اسے مار ڈالا۔ ماں یہ خبر سن کر بہت دکھی ہوئی۔ وہ بہت بیمار ہو گئی اور چیک اپ کے بعد پتہ چلا کہ اس کے پیٹ میں ایک اور بچہ ہے۔ عورت کے ڈاکٹر کو یہ سن کر کافی حیرانی ہوئی کہ پہلا بچہ کیسے مر گیا۔ پھر اس نے ماں کے دوسرے بچے کو پیدا کرنے کے بعد پولیس کو بلایا۔ پولیس نے ماں سے تفتیش کی، جس کے بعد نرس کے بارے میں پتہ چلا۔ پولیس نے نرس کو گرفتار کر لیا اور اسے اپنا گناہ قبول کرنے پر مجبور کیا، جس کے بعد انہیں پتہ چلا کہ اس سب کے پیچھے بچے کا چچا تھا۔ اس وقت تک چچا اپنے پورے خاندان کے ساتھ شہر جا چکا تھا۔ ڈاکٹر 1 سال تک چھپا رہا، پھر اسے خبر ملی کہ کسی نے اس کے بارے میں پولیس کو بتا دیا ہے، تو اس نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ دارالحکومت جانے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں اس کا بہت خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا، جس میں اس کی اور اس کے پورے خاندان کی موت ہو گئی۔ ڈاکٹر کے بھانجے کو تمام جائیداد ملی اور وہ کامیاب انجینئر بنا اور اپنی ماں کی خدمت کرتا رہا۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب